بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. یہ جس طرح کام آگے بڑھتا ہے ویسے سارا دن مجھے فون آتے ہیں، زیادہ تر امریکہ، کینیڈا، یو کے والے اور آسٹریلیا سے کچھ لوگ فون کرتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں اللہ نے شفا دے دی، یا ہمیں زندگی کے کوئی کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہمارے. ہم 25 سال پہلے یا 40 سال پہلے ملک چھوڑ کے گئے تھے، یہاں آ کے نئی نسل جوان ہو گئی، اجڑ گئی، نہ مذہب پہ رہے نہ ہم رہے، یا غلط کاموں میں پڑ گئے یا بچے پڑ گئے. ابھی کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی مسئلہ دیکھا، اس میں اتنی تبدیلی آئی ہے، ہمارے میں آئی ہے، سوچ میں آئی ہے، بچوں میں آئی ہے، وہ بھی تعریفیں کرتے ہیں. تو جہاں یہ بات اتنی دور تک گئی ہے، جو حق کی آواز بڑھتی ہے، ریزسٹنس اس سے زیادہ بڑھتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور مختلف طریقوں سے مختلف لوگ جیسے رحمان کے بندے ہیں تو شیطان کے بندے بھی ہوتے ہیں. تو شیطانی گروہ بھی اپنا کام کرتا ہے اور اپنے طریقے سے وہ بھی پھیلاتا ہے، اس کو کہہ لیں ریزسٹنس دیتا ہے. لیکن یہی ریزسٹنس جو ہے یہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. جتنی زیادہ ریزسٹنس ہو. ابھی تو منگل یاد ہوتا ہے تو ادھر جگہ کا پتہ ہے نا. بڑی نا کھینچ سی پڑتی ہے، مطلب کہ نا جیسے ہی ہوتا ہے کہ اصل میں آپ عشق مجازی یا حقیقی جدھر سے بھی گئے، آپ جہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، جب میرے پاس ملے تھے جو آپ کی حالت تھی، تو وہ عشق اور جنون کے درمیان کی سٹیج ہوتی ہے. عشق سے بھی آگے ہوتا ہے جنون، اور وہ جنونیت طاری ہو رہی ہوتی ہے. پھر گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور باہر والوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. اس وقت جس طرح بندہ سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، یا گھر چین ہوتا ہے نہ باہر چین ہوتا ہے، جس مقصد کے پیچھے کھجل ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی انسان کے پیچھے، یا وہ بھی نہیں لفٹ کرا رہا ہوتا یا وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نہ پیچھے جانے کو کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کچھ اس طرح کر کے ہے. اور خود انسان کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کہاں پھنس گیا ہے. آپ کی اپنی ساری پلاننگ، سوچ، ادھر سے جو آپ کی تڑپ جس مقصد کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ سارا مل ملا کے اور انسان کو زچ کر دیتے ہیں. پھر ساتھ آپ نے اپنی جو بھی دعاؤں کا، تسبیحوں کا، جو مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی پہلی میٹنگ جو آپ نے، انسان عبادت کا بھی سہارا لیتا ہے، اپنے اللہ کو، اپنے گاڈ کو، اپنے بھگوان کو اپنے اپنے طریقے سے پکارتا ہے. اور وہ بھی جواب نہیں آ رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس دوران مختلف قسم کی اپنی طریقے سے بھی انسان جو بھی عبادات کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا چلے، وظیفے، تسبیحاں، جو بھی اس کے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اس کی دیوانگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ان کے بھی کچھ نتائج اپنے جسم پہ بھی، ارد گرد کے حالات پہ بھی وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ادھر ہی بیٹھ، جب وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر اسی حالت میں جو ویژنز ہونے شروع ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنز، یا جو بھی اسے فیل ہوتا ہے، وہ اس کو تنگ کرتا ہے.
اور پھر اپنی سمجھ اور عقل سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ مجھے نظر کیا آ رہا ہے, مجھے ہو کیا رہا ہے, یہ میں نے کس سے بدتمیزی کر دی ہے, یہ تو درجے میں میرے ساتھ یہاں ہے اور میں یہ چاہتا بھی نہیں تھا, اور یہ میں نے کس شخص کے آگے خاموشی اختیار کی ہے جس کو میں 2 تھپڑ مارتا, میں اس بات کو میں کیا برداشت کر گیا اور کہاں پہ میں عدم برداشت کر گیا ہوں, سمجھ نہیں آتی انسان کو. دیکھنے والے کہتے ہیں نہ کھانے کا ہوش ہے, نہ پینے کا ہوش ہے, نہ پہننے کا ہوش ہے. تقریباً وہ اسٹیج تھی جب تم مجھے ملے تھے, اگر مجھے صحیح یاد ہے. ہاں, اور نہ نیند آتی ہے, ایسے ہی تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ آپ وہ اس وقت یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک تو وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, آ کے آپ نے حوالہ دیا تھا وہ کرنل صاحب کا, ان کی ریفرنس سے آپ آئے تھے, اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اقدس صاحب کے ریفرنس سے, میرے خیال آپ آئے تھے. وہ مظہر اصل میں اقدس صاحب کا تھا, اور مذہب کے کوئی ریلیٹیو یہاں داخل تھے, مذہب تو کبھی آیا نہیں پھر. تو میں خاموشی سے آپ کو بٹھا لیا تھا. میں خیال اس دن بھی بادشاہ صاحب شاید آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنا کوئی گانا لگا لیا تھا. یہ آپ شاید, میرا خیال انہوں نے کوئی گانا لگا لیا تھا, آپ بیٹھے ہوئے تھے چپ, اور انہوں نے وہ بند ختم ہونے کے بعد کہا اس کو دوبارہ لگائیں. تو میں ایک دم چیخ اٹھے تھے وہاں سے پیچھے سے, خبردار کو نہیں لگائے گا, نہیں لگے گا دوبارہ بند کر دو. تو شاہی نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے چپ. تو بعد میں شاید اٹھ کے چلے گئے تھے, میں آپ سے بات کرنا شروع ہو گیا تھا. آپ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح بولے تھے کہ یہ کیا ہے سارا تماشا, یہ کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا مقصد ہے, کیا بات ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ میں تنگ ہوں اپنے آپ سے, جو مجھے یاد ہے, میرے خیال 6-7 سال پرانی بات ہے, اتنے سال ہی ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ سے تنگ ہوں, مجھے لوگوں کے چہرے, انسانوں کے چہرے, انسانی چہرے نہیں نظر آتے. میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہوں, مجھے کسی کا چہرہ گھوڑا, گدھا, کتا, سانپ اس طرح نظر آتے ہیں. اور میں پارک میں جاتا ہوں, وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, عورتوں کے, مردوں کے چہرے ڈفرینٹ آتے ہیں نظر, اور کئیوں سے مجھے خوف آتا ہے, کئیوں کو مارنے کو دل کرتا ہے, اور نیند بھی نہیں آتی, نیند بھی آئے تو ایسے ہوتا ہے, اور بھوک نہیں لگتی. عجیب سی تمہاری ایک وحشیانہ سی حالت تھی. میں نے پوچھا کتنا پڑھے ہوئے ہو, کیا کیا ہوا ہے. وہ بھی تم نے شاید مجھے بتایا کہ میں سی اے کر رہا ہوں شاید, یا اسی سی اے کر رہا ہوں, لیکن وہ بھی بیچ میں رہ گیا. اور میں, عجیب ہی حالت تھی تمہاری. تمہیں کول ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے ہنس کے پوچھا تھا کہ اچھا میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے, یاد ہے؟ یاد تھا کہ میں یاد کرا رہا ہوں, 5-6 سال پرانی بات ہے. شاہ صاحب بھی شاید تھے. تو آپ نے آگے سے ہنس کے کہا تھا کہ آپ ہی کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے چہرے کے اوپر مجھے وائٹ پتہ نہیں آگے روشنی سی ہے کہ پردہ سے ہے, تو مجھے آپ کا چہرہ نہیں نظر آ رہا. ایسی کوئی بات تھی نا کہ آپ کا مجھے نہیں پتہ چل رہا. میں کہا یار میرا تو پتہ کر دے, میں کی ہوں, تو مجھے نہیں پتہ لگے. تو تم نے کہا نہیں جی آپ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے چہرے پتہ نہیں کیا نہیں نظر آ رہا. میں نے پیار ہی کیا تھا تمہیں, کہا تھا جاؤ گھر جاؤ, کوئی نہیں, خیر ہے, اللہ خیر کرے گا. لیکن ایک بات کہی تھی کہ یہ جو اپنے چلے وظیفے ہیں یہ چھوڑ دے, جو کچھ تو پڑھ رہا ہے. تم نے کہا اب تو وہ پڑھا ہی نہیں جاتا, میری طبیعت خراب ہوتی ہے. میں کہا تو اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں, ایسے ہی ہے. پھر اللہ نے کرم کیا, میرا خیال ہے کوئی 4-6 ماہ کچھ تم کول ڈاؤن ہوئے, پھر تم واپس آئے. پھر ایک خاتون تمہارے ساتھ آ گئی تھی, یاد آ گئی ہے؟ وہ بھی تم نے کہا جی یہ میرا تو کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا میرے میں انٹرسٹ ہے. وہ میرے ساتھ کافی بحث کی تھی انہوں نے, انہیں بھی دعا کرا دی تھی, جو بھی ان کے سوال جواب. وہ چلے گئے. پھر اچانک تیرے امتحان شان پاس ہو گئے, پھر تو نوکری بھی مل گئی. اس کے بعد کوئی شادی شدی بھی شاید ہو گئی, شادی بھی ہو گئی, بیبی بھی ہو گیا. اچھا اب کدھر تو اتنے سالوں بعد, اب کیا کھچ پڑتی ہے, آگے دعا کرایا کر کے. پتہ نہیں وہ ایکچولی اسپیشلی نا منگل والے دن, تو وہ کوئی ویسے ہی اچانک یاد آتا ہے کہ ہاں یار وہاں پہ جانا ہے. مطلب ایک ریمبر آ جاتا ہے کہ مطلب اس جگہ پہ جا کے, جیسے ایک ہوتا ہے کہ
اٹینڈنس لگانی ہے آپ نے جا کے، تو وہ کر کے تو مطلب آپ جائیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لیم ایکسکیوزز اپنے ہی جنریٹ کر لیتا ہوں کئی دفعہ. تو کہہ دیتا ہوں کہ یار بابا جی کا تو سمجھانا یہی ہے کہ لوگوں کے کام آؤ، تو ان کی مدد کرو. مثال طور پہ کسی کے بیبی ہوا ہے، چلو جی اس کو وش کرنے چلے جاؤ یا مطلب چلے جاؤ. یا پھر یہ ہے کہ گھر جا رہے ہیں تو پیچھے مطلب فیملی ہے، تو اسی چکر میں چلو جی بابا جی نے کہا جی لوگوں کو سہولت ہو، تو یہ ہے کہ ادھر چلتے ہیں. تو یہ نا اس طرح کہ اپنے لیے کہ بہانے کوئی نہ کوئی کریٹ کر لینا، اپنے آپ کو تسلی دینی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. مطلب پریکٹیکلی میں پریکٹیکلی جا رہا ہوں. ایکچولی وہ پریکٹیکلی نہیں تھا، وہ اپنی ہی ایک جو ہے نا جو اپنے اندر جو انسان کی خواہش حوث اور جو پیدا رہتی ہے اور ختم ہوتی پھر ہو جاتی، وہ جو چیز تھی نا وہ اس وجہ سے نا مطلب جانا. تو پھر وہ عجیب سی ایک نا رہنی طور پہ کہ مطلب کیا وہ ڈسٹربنس تھی رہنی بدل. تو پھر بھی اچانک کبھی اس طرح سے مطلب حاضری لگانے آ جاتا. تو اچھا جب حاضری لگا کے جاتے نا تو پھر وہ ڈفرینٹ رہتا تھا تھوڑا ہفتہ یا اگلے دن نا. تو میں کہتا یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، مطلب کہ لیٹ سے جس طرح اگر نہیں آیا تو مطلب ہے کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، کسی کو بات ہمیں نہیں آ رہی، کسی سے غصے ہو رہے ہیں، یا کوئی کام خراب ہو گئی ہے، کوئی ایسی وجہ بن گئی وہ کوئی نہ کوئی ریزن بچ گیا نا. تو وہ اس طرح سے ہونا. لیکن جب ویسے اتفاقاً گئے ہیں مل کے بیٹھ یہاں سے پاکٹ میں حاضری لگا کے گئے ہیں تو اور وہاں پہ پھر سب کچھ ٹھیک رہنا. تو پھر خود ہی کریٹ کر لینا. میں نے سمجھنا کہ اچھا اس کا مطلب بس یہ ہے کہ جو بھی ہے حاضری ضرور لگانی پڑنی ہے. یہ ہے کہ لگا کے تو جانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب مطلب آپ جان اگر جان چھٹی نہیں ہے، مطلب آپ یہ کہیں کہ جی بیسیکلی آپ آزاد ہیں، اب آپ آگے جائیں لوگوں کو دعا کریں، یہ وہ ایسا نہیں ہے. مطلب آپ کو ضرور آ کے سلام کرنا پڑے گا، حاضری دینی پڑے گی. آگے آپ جو چاہیں زندگی میں کریں جیسے بھی ہے سب کچھ نارمل رہے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ آگے نا آپ کو بس یہ ہے کہ سلام کرنا پڑے گا. تو یہ چیز میں نے انڈرسٹینڈ بیسیکلی کی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. آج بھی اسی طرح ہی جیسے ابھی مطلب آنا ہوا تو وہ یہی مطلب وہاں پہ سوچ رہا تھا کہ یار ابھی مطلب کہ جاؤں نہ جاؤں. پھر مطلب ٹائم اکثر مل جاتا ہے، ایک بار نہیں جب اچھا جب نہیں ملتا نا اس وقت سب کچھ ٹھیک رہتا ہے. مطلب کیونکہ وہ نیچرل ہوتا ہے نا. جب خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر اندر سے جو انسان کی اپنی انٹرنل جو ایک روح ہوتی ہے اور انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں وہ پھر آپس میں ایک عجیب سی کشمکش سی رہتی ہے. اس کشمکش میں نا مطلب ہے کہ فائٹ کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کے لیے اپنے جھوٹے بہانے بنا کے نا تو پھر یہاں تو مطلب نہیں آنا. تو اگر آ گیا تو پھر اب میں جیسے آ گیا تو وہ پھر اب یہ ہے کہ مجھے سکون ہے. مطلب کہ اب نیکسٹ آن ورڈ اب آگے موو کروں گا تو یہ ہے کہ اس میں ایشو نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے نا وہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نا مطلب کہہ لیں کہ مجبوری سمجھ لیں کہ اگر آپ کے آنے بغیر نا یہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ادھر آنا مجبوری ہے نہیں مطلب مجبوری تو بڑی کچھ قسمتی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے دے، کوئی ہدایت مل جائے یا کسی کو بات سمجھ آ جائے یا کوئی انڈرسٹینڈ کر لے تو وہ ایک بڑی ایک انسان کی گاڈ بلیس ہے یہ. تو لیکن اس کے بعد بھی آپ مطلب آزاد نہیں ہیں اس کے بعد بھی کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں جی آپ ایسا کچھ نہیں ہے. اب آپ لائف سیدھی ہے، اب آپ ساری چیزیں سمجھ آ گئی، آپ اس کے مطابق چلتے جائیں تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. وہ ٹھیک ہے ٹھیک رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو حاضری نہیں دینی، وہ دینی پڑے گی اس کے بغیر. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جو یہ تمہارا اپنا پیار ہے، اپنی سوچ ہے. حاضری شاضری کا کوئی چکر نہیں ہے. ہاں اس میں یہی ہے کہ جس حالت میں آپ کبھی تھے، جس طرح آپ جہاں سے گزر رہے تھے، جو بھی آپ کی مینٹل فزیکل سوشل کنڈیشن تھی، وہ اسی بے غرض پیار سے ٹھیک ہوئی. بے غرضی بے لوسی رحمان کیا ہے؟ بے غرضی ہے بے لوسی. شدید بے غرض شدید بے لوس پیار کا نام، خلوص کا نام اللہ ہے، بے نیاز. تو اس نے اپنے بندوں کے ذریعے، ہم میں سے کسی کے ذریعے تمہارے تک میسیج دے دیا. حوصلہ ہی تھا نا ایک دوسرے کو، آپ کو تھوڑا سا حوصلہ کہ اچھا یار یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے حالات ٹھیک کر دیے. ٹھیک ہے، تم نے اپنے دل سے سب کے لیے غصہ نکال دیا. جو چلا گیا، جو مل گیا اس پہ صبر شکر کیا. اللہ نے اس سے بھی بہتر کر دیا حالات. ہم کئی بار زندگی میں اس بات پہ اڑ جاتے ہیں نا کہ نہیں میری مرضی ہو، ایسے ہی ہو. اور
اللہ کہہ رہا ہوتا ہے ایسے نہیں ایسے ہو، تو وہ مرضی تو اللہ کی مانی جاتی ہے. صحیح بات ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو بس اگر تو نے مان لیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نہ مانا اسے جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہے گا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے. یہی ہے نا اس کا، تو ماننا ہی پڑتا ہے. جی جی بالکل. تو خوشی خوشی مان لیں. انسان کے ذمے کوشش کرنا ہے نا، کوشش ہم نے کرنی ہوتی ہے، لیکن کوشش سے آگے جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ اس کی اپنی مرضی کا حصہ ہے. جی وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان